اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ على كل شيء قدیر صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین، اللہ رب العزت فرما رہے کہ یہ کفر و شرک کی مارکا اسی طرح چلتی رہے گی، کوئی مانے گا تو نہیں مانے گا، جو مان جائیں گے وہ سعادت مند ہے، دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح کے حصے کے اندر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے کہ یا پھر دیکھو مثال اس شخص کی، ایک تو اس شخص کی مثال ہے کہ جو شکست کھانے کے باوجود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور دوسری مثال ایک اور اللہ رب العزت دے رہے ہیں۔ یہ مثال تفسیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی ہے۔ عزیر علیہ السلام تورات کے حافظ تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال قبل مسیح ان کا نبوت کا زمانہ ہے۔ تفسیر میں کچھ اور انبیاء کے بھی نام آتے ہیں، حضرت حزقیل علیہ السلام، لیکن زیادہ مشہور روایات حضرت عزیر علیہ السلام کے نام سے ہی ہیں کہ عزیر علیہ السلام کا گزر ایک بستی کے قریب سے ہوا، بستی پوری کی پوری تباہ و برباد ہو چکی تھی، وہاں کے رہنے والے مر چکے تھے۔ مثلا ایسے سمجھیں جیسے چھت نیچے گری کسی مکان کی، پھر دیواریں اس چھت کے اوپر گر گئی، تو وہ ویرانی ہی ویرانی، اور وہاں نیچے جو لوگ مر گئے سالہ سال سے ان کا کیا پتہ، کچھ پتہ نہیں۔ تو عزیر علیہ السلام جو کہ انبیاء کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے، معرفت الہی کے بڑے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں، تو دفعتاً جب سامنے دنیا کی اس بے بسی کا منظر دیکھا تو آخرت کا خیال ذہن کے اندر آ گیا، اور یہ ان کی زبان سے نکلا کہ اللہ کیسے ان کو زندہ کرے گا ان کے مرنے کے بعد۔ یعنی جو بستی اتنی ویران ہو چکی ہے تو بندہ تو پھر کمزور ہے نا، انسان گل سڑ گئے ہوں گے، تو کیسے اللہ رب العزت ان کو زندہ کرے؟ یہ نہیں کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کی قدرت پہ شک تھا، نہیں، انبیاء کو تو اللہ کی ذات پر پورا یقین اور کامل یقین ہوتا ہے، تو اصل میں بے اختیار نکلا کہ کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی طور پر ان کو سمجھایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، مر جاؤ۔ عزیر علیہ السلام فوت ہو گئے، 100 سال تک مرے رہے، مردہ حالت کے اندر رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا بھی آپ کتنا عرصہ اس دنیا سے بے خبر رہے؟ تو عزیر علیہ السلام نے، ظاہری بات ہے جب انسان نیند سے اٹھتا نہیں تو اس کو کچھ پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا، تو یہاں پر بھی ایسے ہی تھا، مردہ ہو کر دوبارہ زندہ ہوئے نا، تو انہوں نے اندازاً کہا کہ ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ میں سویا ہوا ہوں گا، مرا ہوا ہوں گا، دوبارہ زندہ ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ 100 سال اس حالت کے اندر رہیں، 100 سال کے بعد میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ دیکھیں فرمایا او کالذی، یا آپ کے سامنے مثال ہے اس شخص کی، مر علی قریۃ، جو ایک بستی پر سے گزرے، وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ اپنی چھتوں کے بل پر گری ہوئی تھی۔ مطلب یہ محاورہ عربی کے اندر نا خاویۃ علی عروشها ویرانی کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی ویران ہو چکی تھی، سب کچھ گر چکا تھا، یعنی چھت گری، اس کے اوپر دیواریں گری، ملبہ سمیت ویرانی چھائی ہوئی، سنسان پڑا ہوا ہے۔ قال، تو وہ شخص کہنے لگا، یعنی کہنے لگے حضرت عزیر علیہ السلام، انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، کیسے اللہ ان کو زندہ کریں گے ان کے مر جانے کے بعد، مر کے کھپ کے ویران ہے، کیسے اللہ رب العزت زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر سمجھایا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ، اللہ نے ان کو موت دے دی 100 سال کے لیے۔
ثم بعثہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، مارنے کے بعد دوبارہ اللہ نے کیسے ان کو زندہ کر دی؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جس کو مرنے کے بعد چاہے قیامت میں اٹھائے چاہے دنیا میں اٹھا دے، اس سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ دنیا میں اٹھایا۔ یہ جو معجزہ ہوتا ہے نا، یہ ہمارے لیے معجزہ ہے۔ ایسا ہونا چاہیے، ویسا اللہ کا ہے، ایسے ہو یا ویسے ہو، وہاں کا ہے یا یہاں کا ہے، اس کے لیے سب برابر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قدرت، اس کی قدرت سے باہر ہے؟ وہ تو ہمارے ہاں یہ بات ہے خلاف عادت یا روٹین کے مطابق، اللہ رب العزت کے ہاں تو کوئی چیز نہ خلاف عادت ہے نہ جو ہے نا وہ عادت کے مطابق ہے، بس اس نے تو اپنی قدرتوں کا اظہار کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو موت دے کر دنیا میں دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، قال کم لبثت، آپ کتنا عرصہ اس حالت کے اندر رہیں؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، تو کہنے لگے میں ایک دن یا ایک دن کا بھی بعض حصہ اس حالت کے اندر آئیں گے، لگتا ہے ایسے پورا دن سویا رہا ہے یا دن کا کچھ حصہ میں موت کی حالت کے اندر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بل لبثت مئۃ عام، بلکہ آپ 100 سال اسی حالت کے اندر ٹھہرے رہے، ایک پوری صدی آپ کو موت رہی۔ اچھا، اس اب پوری صدی کے اندر کتنی تبدیلیاں آ گئی ہوں گی کائنات کے اندر؟ اب وہ تبدیلیوں کا آگے تذکرہ کیے جا رہے ہیں۔ وقت گزرتے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر جا رہے تھے، گدھے کی سواری عربوں کے ہاں بھی تھی، نبی علیہ السلام نے بھی دراز گوش پر سواری فرمائی ہے، عربوں کے ہاں بھی یہ چیز عام تھی، اور صحرائی علاقوں میں اس کو سواری کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے پرانے زمانوں میں۔ تو عزیر علیہ السلام کا بھی جو گزر ہو رہا تھا تو وہ اپنی سواری پر سوار تھے، اور ساتھ مسافر اپنے کچھ نہ کچھ توشہ کھانا وغیرہ ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب عزیر علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ایک تو تم 100 سال مردہ حالت کے اندر رہے ہو، اور تم جس کو سمجھ رہے ہو کہ ابھی ایک دن ہی گزرا ہے۔ دوسرا فرمایا ان 100 سالوں میں تبدیلی کیا آ گئی کہ تمہارا گدھا جو ہے جو تمہاری سواری ہے بالکل گل سڑ گئی ہے، اس کا ڈھانچہ ہی ختم ہو گیا، ہڈیاں بھی۔ اب دیکھو تمہارے سامنے میں کیسے اس کی ہڈیاں بناتا ہوں، اس کے اوپر گوشت چڑھاتا ہوں، اور پھر اس کے اعضاء مکمل کر کے اس میں کیسے رکھوں۔ اور دوسری طرف فرمایا جو تمہارا کھانا ہے جس کو ساتھ لے کر گئے تھے، اس کو سونگھ کر دیکھو اسی طرح تر و تازہ ہی ہے، 100 سال گزرنے کے بعد بھی اسی طرح تر و تازہ ہی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ فریج کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک کیا رکھا، اور میں نہ اس کے اندر بدبو آئی ہے نہ وہ گلا سڑا ہے، اس کو ذرا کھا کر تو دیکھو۔ تو فرمایا جو چیز مثلا عام آدمی 100 سال تک اس کی عمر ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے دراز گوش گدھے کی بھی عمر 100 سال، جس کی امید تھی کہ شاید کچھ بچ جائے گا وہ گل سڑ گیا ہے، اور جو کھانا زیادہ سے زیادہ ایک دن 2 دن بعد وہ مار جاتا ہے، تو میں وہ 100 سال تک بھی تر و تازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، میں جس کو چاہوں میں باقی رکھوں، جس کو چاہوں فنا کر دوں، اور جس کو چاہوں فنا کر کے دوبارہ اس کو حیات عطا کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے میری قدرت کے نمونے دیکھیں۔ فرمایا دیکھیے فانظر الی طعامک، پس اپنے کھانے کی طرف دیکھو، و شرابک، اور اپنے مشروب کی طرف دیکھو، لم یتسنى، وہ گلا سڑا نہیں ہے، تر و تازہ ہے اسی طرح، کھانا اور پانی دیکھو۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھیے، اس کا ڈھانچہ بھی ختم ہونے کو ہے، ہڈیاں پڑی ہیں۔ فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم آپ کو بھی لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ عزیر علیہ السلام جب 100 سال کے بعد زندہ ہوئے نا، تو اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ بن گیا اور ایک نشانی بن گئے۔ ایک تو اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، دوسرا نمونہ بن گیا کہ جیسے ایک آدمی کو اللہ مار کر زندہ کر سکتے ہیں، تو کل کائنات کو مار کر زندہ کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اب یہی عزیر علیہ السلام جب بستی کے اندر گیا نا اپنے علاقے میں، تو کئی تو فوت ہو چکے تھے، کئی زندہ بھی تھے۔
کئیوں کو یاد بھی تھا ہمارے ایک پیغمبر تھے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ کہتے ہیں عزیر علیہ السلام نے جا کر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی والدہ بولی اندر سے، ہمیں کون ہے؟ ہمیں میں آپ کا بیٹا عزیر ہوں۔ وہ تو بوڑھی ہو چکی تھی اور بیٹا اسی طرح جوان ہی تھا، 100 سال گزر گئے لیکن اسی طرح نبی علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے نا، بستر اسی طرح گرم کا گرم ہے۔ اللہ اپنی قدرت کے نمونے دکھاتے ہیں۔ ماں نے کہا میرے بیٹے کو تو 100 سال گزر گیا، پتہ نہیں بھی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ ماں نہیں، ماں آپ کا ہی بیٹا ہوں، میں میرے بیٹے کو تورات یاد تھی، سناؤ۔ عزیر علیہ السلام نے پوری تورات سنائی، یاد تھی؟ ماں ہاں واقعی۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ واقعی 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو زندہ کیا اور اسی طرح ہی، تو یہ اللہ نے اپنے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، آیۃ للناس، لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پھر مزید فرمایا وانظر الی العظام، ہڈیوں کی طرف دیکھیے، یعنی اس کا جو ڈھانچہ تھا نا گدھے کا، اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھیے، کیف ننشزھا، کیسے ہم اس کو ترتیب دیتے ہیں، کیسے اس کو ہم جوڑتے ہیں، ثم نکسوھا لحما، پھر کیسے ہم اس کو گوشت پہناتے ہیں اس کے اوپر۔ عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اس کے بکھرے ہوئے اجزاء کو اکٹھا ہوتا، جڑتا، ترتیب ہوتا اور اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہوا دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اندر روح پھونک دی، وہ بالکل اسی طرح ہوتا۔ کھانا تو پہلے ہی دیکھ چکے تھے کہ وہ تر و تازہ ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور جس کے اندر تبدیلی آئی تھی اس کو دوبارہ زندہ کر کے اسی طرح کا بنا دیا، اور خود اپنے اوپر بھی اللہ کی قدرت کا اظہار دیکھ چکے تھے۔ جب یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے نمونے دیکھے نا تو بے ساختہ بول اٹھے، کہنے لگے قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز کے اوپر قادر۔ پہلے بھی جانتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لیس الخبر کالمعاینہ، خبر معائنے کی طرح نہیں ہے۔ جب ایک آدمی آپ کو بتاتا ہے کہ ایسے ہوا اور ایک آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ انبیاء علیہ السلام کو پہلے بھی یقین تھا لیکن وہ علم الیقین تھا، اب عین الیقین ہو گیا، دیکھ لیا، پوچھ جو رہے تھے کیسے اللہ زندہ کریں گے، تو اللہ نے بتایا میں ایسے زندہ کروں، تمہارے اوپر ہی تجربہ کر کے بتا دیا، دکھا دیا، نمونے دکھائے 3-4، اور یہ نمونے لوگوں کے لیے بھی ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو مشاہدہ کروایا جاتا ہے، یہ تو ہر نبی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عزیر علیہ السلام کو جو ہے نا وہ نمونہ دکھایا تو بے ساختہ بول اٹھے، میں جانتا ہوں، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں، اور بلکہ یقین بڑھ گیا ان کا اور 1000 گنا بڑھ گیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر جو ہے نا قادر۔ اب اس کی ایک مثال سمجھ لیں، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تھے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بتا دیا کہ آپ کی قوم جو ہے نا وہ پیچھے مشرک ہو گئی، گائے کی پوجا کرنے لگ گئی، آپ یہاں میرے پاس آ گئے، اور وہ وہاں بچڑے کی پوجا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا اور یقین بھی ہو گیا کیونکہ اللہ کی ذات نے خبر دی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کو اپنی قوم کس وجہ سے جلدی میں ڈال دیا، آپ آگے آگے قوم ابھی پیچھے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں جلدی یہ تھی اس لیے تاکہ علی ترضا آپ کو راضی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قوم جو پیچھے رہ گئی نا اضلھم سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اب وہاں تو بتا دیا، موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر واپس آئے نا اور اپنی آنکھوں سے قوم کو شرک کرتے ہوئے دیکھا، کوئی گائے کے آگے جھکا ہوا ہے، کوئی پیشاب پی رہا ہے، کوئی ہاتھ جوڑے گا عمر، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو جو غصہ آیا نا، قرآن کریم کے اندر ہے کہ تورات انہوں نے ایک طرف رکھ دی ایسے، اور بس ہارون علیہ السلام کو پکڑا اور ان کی داڑھی پکڑ کر ان کو جھنجھوڑا کہ تم کیا کر رہے تھے، قوم جو یہ شرک کے اندر لگی ہوئی ہے، میں جو تمہیں پیچھے نائب بنا کر گیا ہوں۔ تو اتنا غصہ موسیٰ علیہ السلام کو آ گیا کہ ہارون علیہ السلام کو ماں کا واسطہ دینا پڑ گیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ماں کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، میرا کوئی قصور نہیں، میں تو ان کو سمجھا رہا تھا لیکن انہوں نے میری بات ہی نہیں مانی۔ تو اب دیکھیں، ایک ان کو وہاں بتایا گیا کہ شرک کے اندر قوم مبتلا ہو گئی ہے، اور ایک جب آ کر انہوں نے دیکھا تو پھر اس وقت کیفیت اور تھی اور یہاں کیفیت بالکل ہی بدل کے بہت زیادہ غصہ ہو گیا۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب انسان کسی چیز کا مشاہدہ کر لیتا ہے
تو اس کا یقین بہت بڑھ جاتا ہے، اور مشاہدہ عام علم کے کی طرح جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت سے جب عزیر علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو مشاہدہ کروا دیا۔ بہرحال ہماری کامیابی یہی ہے کہ ہمیں جو قرآن و سنت نے بتا دیا، نبی علیہ السلام کی احادیث طیبہ، قرآن کریم کی تعلیمات پر ایمان بالغیب بھی رکھ لیں تو یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح ہے۔ اللہ کی ذات سیکھنے سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔